بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 34واں باب، باب الوصیۃ بالنساء، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کا بیان۔ اور باب سے ہماری آج تیسری حدیث ہے، جبکہ کتاب سے ہماری حدیث کا نمبر 275 ہے، اور ہمارے آج درس سبق کا نمبر 234 ہے، 234۔ حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا، مومن مرد ایماندار عورت یعنی مومنہ عورت یعنی بیوی سے نفرت نہ کرے، ان کرہ منہا خلقا، اگر اس کی کوئی ایک عادت یا صفت اسے ناپسند ہو، راضی منہا آخر، تو اس کی کسی دوسری صفت سے وہ خوش بھی ہوگا، او قالا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیرہ، کہ اس کی کوئی دوسری صفت یعنی غیرہ فرمایا، رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وقولہ یفرق، یہ امام صاحب اس لفظ کی تشریح کرتے ہیں کہ یفرق جو ہے بفتح الیاء و اسکان الفاء و فتح الراء، کہ یا کی زبر کے ساتھ اور فا کے سکون کے ساتھ یعنی جزم کے ساتھ اور را کی فتح کے ساتھ۔ اس کا معنی جو ہے معناہ یبغض، یعنی کہ نفرت کرنا، بغض رکھنا، یہ اس کا معنی ہے، بغض رکھے یا نفرت کرے۔ یقال، اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے فارقت المرأۃ زوجہا، عورت نے اپنے خاوند سے نفرت کی یا عورت نے اپنے خاوند سے بغض کیا، بغض رکھا، نفرت رکھی۔ وفارقہا زوجہا بکسر الراء یفرقہا بفتحہا، یعنی اور اسی طرح خاوند نے اپنی بیوی سے نفرت کی یعنی عکس دوسرا، ای ابغضہا یعنی بغض رکھا، نفرت رکھی، اور جو دوسرا تھا وہ را کی زیر کے ساتھ ہے، اور یفرقہا جو ہے وہ را کی زبر کے ساتھ ہے۔ بہرحال اس لفظ کی تشریح کرتے ہیں جس کا معنی بغض کرنا بھی ہے، نفرت کرنا بھی آتا ہے، دونوں معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہمیں اپنی روزمرہ زندگی یا ازدواجی زندگی، جو ایک مسلمان مرد اور عورت کے درمیان نکاح ہونے کے بعد وقوع پذیر ہوتی ہے، شروعات اس کی ایک نکاح کے بعد ہوتی ہے، اور یہ بھی اسلامی تعلیمات کے تحت ہی نکاح کا حکم جو ہمیں دیا گیا، اس کے بعد یہ زندگی شروع ہوتی ہے انسان کی، اس زندگی کو بہترین گزارنے کا ایک نمونہ، ایک طریقہ، ایک حکم جو ہمیں دے دیا گیا ہے، یا ایک نقطہ ہمیں بتلا دیا گیا ہے اس حدیث میں، کہ اگر مرد یا عورت دونوں کے لیے ہے کہ اگر اس کو اپنے ہم سفر میں کوئی برائی ملتی ہے، کوئی اس کی عادت بری لگتی ہے، تو جہاں بری چیز ہے وہاں اچھی چیز بھی پائی جائے گی، تو جس چیز سے وہ نفرت کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کے اندر اس نفرت کو غلبہ نہ پانے دے، بلکہ وہ اچھائیوں کو دیکھے کہ ہاں، کیونکہ بندہ انسان تو کامل نہیں ہو سکتا، ہر انسان کامل نہیں ہے، غلطی کر سکتا ہے، تو اس لیے یہ چیز انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے، وہ خواہ مرد ہو، خواہ عورت ہو، بیوی ہو یا خاوند ہو، دونوں کو اس چیز کی نصیحت کی جا رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ وہ دونوں اپنے اندر جو نصیحت کا جو پہلو ہے وہ اجاگر رکھیں اور حکمت عملی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، اور اس سے ان کا گھر جنت بن سکتا ہے۔ جب کوئی بھی غلطی ہوگی تو اس غلطی کو نظر انداز اس طریقے سے کیا جائے گا کہ اصلاحی پہلو ہو، اس کی اصلاح کر دی جائے حکمت عملی کے ساتھ، اور لیکن اس کو ٹارچر نہ کیا جائے یا اس کو کوئی غلط رنگ نہ دیا جائے، بلکہ تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اس غلطی کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ وہ جو صفت پائی جاتی ہے یا عادت ہے یا کچھ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو چیز وہ یہ کہ اس کے اندر دیگر اچھائیاں بھی ہیں، اگر کوئی بری چیز ہے تو پھر اچھائیاں بھی ہیں، تو ان اچھائیوں کو بھی، ان خوبیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور اس طریقے کے ساتھ انسان کی ایک مرد اور ایک عورت کی زندگی بہت اچھے سے گزر سکتی ہے۔
اور اسی اصول کو اپناتے ہوئے ہم اپنے معاشرے کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، جب ہمارا گھر پرسکون ہو جائے گا، گھر کے نوک جھونک یا اس طرح کے جو ہوتے رہتے ہیں، تو نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، تو اس طرح کرتی ہے، وہ کہ نہیں تو اس طرح کرتا ہے، تو جہاں ادب و احترام کا تقاضا نہیں رہتا، ادب و احترام کا پردہ چاک ہو جاتا ہے، وہاں پھر اس طرح کی باتیں لازمی طور پہ آتی ہیں، ایک دوسرے پہ بہتان بھی لگتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں برائی بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ ہر مومن مرد، ہر مومن عورت جب یہ اپنے اوپر لاگو کر لیں گے تو صرف یہ گھر تک محدود نہیں رہے گا، گھر میں دیکھنے والے بچے ہیں، بچوں میں یہ چیز جائے گی، ان میں یہ خصلت پیدا ہوگی، پھر بندہ جب اپنے گھر کے اندر اس طرح معاملہ کرے گا تو اپنے دوستوں میں بھی اسی طرح کرے گا، اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں، اپنے محلے داروں میں، اپنے مسجد والوں میں، اپنے آفس والوں میں، جتنے بھی اس کے ارد گرد انسان ہوں گے ان کے اندر وہ اس چیز کو دیکھے گا۔ جب اس کے اندر یہ صفت ہو جائے گی کہ میں نے اچھائی دیکھنی ہے اور کسی کے اندر برائی ہے، تو اس کی برائی کو پردہ ڈالنا ہے اور اس کی اصلاح بھی کرنی ہے، یہ دونوں پہلو ہونے چاہیے۔ تو جہاں اپنی اصلاح ہوگی وہاں دوسرے بھائی کی بھی اصلاح ہوگی۔ تو یہ تینوں چیزیں اس حدیث میں ہمیں ملتی ہیں، اور خاص جو اس باب کے ساتھ نسبت ہے وہ یہ ہے کہ مؤمن مؤمنتن ایک گھر کے لیے خاص ہے، یعنی کہ ایک بیوی اور ایک خاوند کے لیے یہ اس حدیث میں خاص حکم ہے، وہ اپنے اندر قطعاً بغض نہ رکھے۔ اور مومن کے صفات یا ایک مسلمان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے نبی کا پیغام ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنے دل میں کسی کے بارے میں بغض نہ رکھے، حسد نہ رکھے، وہ اپنے دل کو صاف رکھے، کسی کے بارے میں برا نہ سوچے۔ تو یہ سارے پیغامات ہمارے اخلاقی تربیت کے لیے ہیں، ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے جو ہمیں دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بہترین نصائح پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جس سے ہماری دنیاوی زندگی بھی بہتر ہو جائے اور پھر آخرت کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہتر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔